بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا پیش آیا، جس میں نواسہ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالمانہ طور پر شہید کیا گیا۔ صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 8 بیٹے اور بھی یہاں کربلا کے مقام پر شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے یہاں پر شہید ہوئے، اور مسلم بن عقیل کے بانجے بھی یہاں پر شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے بھی یہاں پر شہید ہوئے۔ تو اہل بیت جو یہاں پر شہید ہوئے ان کی تعداد 21 بنتی ہے۔ 21 اہل بیت نبی کے گھرانے کے افراد، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، بانجے، بھتیجے، نواسے، گھر کے افراد ملا کر 21 لوگ تھے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے اور یہاں پر شہید ہوئے۔ تو اس واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، یہ واقعہ پیش کیوں آیا، تو مختصر سی گفتگو اس معاملے میں کرنی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے تو یہاں آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے یہ مشورہ دیا کہ ہم دوبارہ مکہ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہی کو ترجیح دی اور مدینہ کو ہی دارالخلافہ بنایا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے جانشین خلیفۃ النبی بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مدینہ منورہ کو ہی دارالخلافہ قائم رکھا۔ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو ان کے دور حکومت میں مدینہ ہی دارالخلافہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی مدینہ ہی دارالخلافہ تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے دارالخلافہ تبدیل کیا اور کوفہ کو بنا لیا، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے اندر اختلاف آ گیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے مدینہ منورہ کی گلیاں یا مدینہ منورہ کا ماحول یہ سوگوار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے انہوں نے دارالخلافہ تبدیل کر دیا کہ اگر کوئی اختلاف ہو یا اور کوئی ایسا ناگوار واقعہ پیش آئے تو کم از کم مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پامال نہ ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تخت نشین ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا بیٹا یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوا۔ یزید کے بارے میں اس وقت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم موجود تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ یزید جو ہے یہ تخت کا اہل نہیں ہے۔ چنانچہ جب یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر کو خط لکھا کہ وہاں کے لوگوں سے میرے حق میں بیعت لو، تو گورنر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بیعت کا کہا اور لوگوں کو بھی کہا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جنہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، اور پھر وہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ آ گئے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مہلت مانگ لی کہ مجھے کچھ وقت دے دیں، میں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ آ گئے اور یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 5 ماہ تک قیام پذیر رہے۔